تو آج بتائیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ آج جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ آج جگہ جگہ جو بھی اٹھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا نہ دے سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا نہ بچا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی قربانیاں دی ہمارے لیے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، بس ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے بھی گئے، اگر ایسے ہی مر بھی گئے، تو کون سا منہ دکھاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے مدینے والے کی بارگاہ میں؟ تو آج وقت ہے اپنے آپ کو بدلو، آج وقت ہے اپنے آپ کو بدلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ان پر پہرا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو۔ آج ہمارے نوجوان انگریز کے پیچھے لگ گئے، آج ہمارے نوجوان انگریز کے پیچھے لگ گئے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ وہ اقبال نے کیا لکھا تھا کہ تم مسلمان ہو یا اندازے مسلمان؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ آج کا مسلمان مسلمان نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان ہے۔ خدا کی قسم اتنے ہمارے جسم پر بال نہیں ہے، اتنے ہمارے جسم کے حصے نہیں ہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیے۔ ہمارا جسم کا ایک ایک بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرضہ رسالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات، اتنے ہمارے جسم پر بال نہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسانات کیے، ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تکلیفیں جنگ احد میں آئی۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمیں یہ دین اسلام پہنچانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آج امت کیا کیا حضور کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اتنی گہری چوٹ لگی کہ 1 مہینے تک اثر رہا اس کا جنگ احد کے میدان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اتنی گہری چوٹ لگی کہ 1 مہینے تک اس کا اثر رہا۔ تو میرے نوجوانوں، آج اپنے آپ کو بدلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں 77 صحابہ کی لاشیں اٹھائیں، 77 صحابہ کی لاشیں اٹھائیں، جن میں سب سے زیادہ عزیز آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بھی معاف نہیں کیا کافروں نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے کیے، ان دل نکالا، اس کو کچا چبایا، گردہ نکالا، اس کو کچا چبایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے قربانیاں دی۔ آج ہم سوچیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ آج موقع ہے، میں نے کیا خوب لکھا تھا کہ آج موقع ہے، آج کر لے، کل تو کرنا چاہے گا تو کل کو وہ نہ مانیں گے۔ کل کو تیرا دل چاہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دے کہ میں دنیا میں جاؤں اور میں اچھے اچھے عمل کروں۔ آج موقع ہے، پھر اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا۔ آج موقع ہے، اپنے آپ کو بدلو، اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمارے لیے جو کچھ کیا، آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں نا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، وعدہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہی ہمارے لیے کیا، اپنے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب پیدا ہوئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتی، جاتے وقت بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا فکر تھا۔ آج امت کو کیا فکر ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا؟ تو میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو بدلو، یہی زندگی ہے بدلنے کی، یہی ٹائم ہے۔ یہ وقت چلا گیا تو کل کو کیا منہ دکھاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے مدینے والے کی بارگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی